السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اردو کے 12 خوبصورت الفاظ، وہ الفاظ جو شاعری میں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہ بہت کام کی ویڈیو ہوگی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہجر، ہجر کا معنی ہے جدائی، سپریشن اس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، اور ہندی میں بھی ہے، اس کو ورہ کہہ سکتے ہیں۔ ہجر سے ہی ہجرت بنا ہے، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اور جو انسان ہجرت کر لیتے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ یہ سارے لفظ یہیں سے بنتے ہیں۔ تو ہجر مانے جدائی۔ دوسرا لفظ ہے فراق۔ فراق مانے بھی جدائی ہے، کہ فرق جو لفظ ہم لوگوں کے درمیان ہے کہ دیکھیے اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، تو وہ بھی یہیں سے بنا ہے، یعنی جدائی۔ دونوں میں بہت کچھ جدا ہے، دونوں میں بہت کچھ فرق ہے، تو فرق بھی فراق سے بنا، اور فرقت یعنی جدائی یہ بھی فراق سے بنا ہوا لفظ ہے۔ اس کے بعد وصال۔ وصال یعنی ملاقات۔ ملاقات کو انگریزی میں کیا کہہ سکتے، یہ ہندی میں کہتے ہیں ملن، انگریزی میں میٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہے وصل۔ وصل اور وصال ایک ہی لفظ سے بنا ہوا ہے، اور اسی سے وصول بنتا ہے۔ وصول یعنی میں نے روپیہ وصول کیا، یعنی روپیہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے چندہ وصول کیا، یعنی چندے سے ملاقات ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرا وصول ایسا نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہاں پر وصول نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اصول ہوتا ہے۔ اصول معنی طریقہ جو الف سے ہوتا ہے۔ میں واو کی بات کر رہا ہوں، واو سے جو وصول ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ وصول معنی ملاقات، یعنی وصل معنی ملاقات، وصال معنی ملاقات۔ اس کے بعد ہے گریہ و زاری۔ گریہ و زاری شاعری میں بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے چیخ چیخ کر رونا، یعنی ایسے رونا کہ دوسروں تک اس کی آواز پہنچے۔ اس کے بعد محبت۔ یہ لفظ بہت آسان ہے، لیکن اسے میں نے اس لیے یہاں شامل کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، جس میں میں بھی شامل ہوں، اکثر اس کو محبت نہ کہہ کر محبت کہہ دیتے ہیں۔ تو محبت صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح لفظ ہے محبت، میم پر زبر کے ساتھ۔ محبت کہتے ہیں پیار، پریم، لو کو۔ اس کے بعد ہے رفیق۔ رفیق اس سے بنا ہوا لفظ رفاقت ہے، تو رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ دوست یعنی فرینڈ، یعنی متر۔ اور اسی کا اپوزٹ یعنی جدا لفظ ہے، ضد ہے رقیب۔ رقیب کہتے ہیں دشمن کو، لیکن یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہاں ہر دشمن کو رقیب نہیں کہیں گے۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے جو ہم سے چیلنج میں ہو، یعنی چیلنجر کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہے جس کو پانے کی تمنا دو کو ہو، تو وہاں پر دونوں کے درمیان جو احساس پیدا ہوتا ہے اسی کو رقابت کہتے ہیں، اور جن کے درمیان یہ احساس پیدا ہوتا ہے انہی کو رقیب کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے، اس کو حاصل کرنے والے دو ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد صنم۔ صنم تو کہتے ہیں محبوب کو، لیکن اصل معنی اس کا ہے وہ ہے پتھر کی مورت، یعنی اسٹیچو، مورتی۔ اب صنم اس لیے کہتے ہیں کہ صنم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، صنم سے یہ امید لگائی نہیں جا سکتی کہ صنم کبھی کوئی غلط کام کرے گا، یعنی بہت بھولا بھالا، حد سے زیادہ بھولا بھالا۔ ساغر، دیکھیے ساگر نہیں کہہ رہا ہوں، ساغر غین سے ہے، تو ساغر کہتے ہیں شراب کا پیالہ، اور اگر ساگر کہتا میں تو ساگر سمندر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ساغر کی بات ہے، تو ساغر شراب کا پیالہ ہے، اور جام، مینا یہ اس کے مترادف الفاظ ہیں۔ اس کے بعد رخسار، جو بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، رخسار۔ اب اسے الگ کر کے دیکھیں گے تو رخ مانے چہرہ، سار یعنی ملکیت، دولت۔ تو چہرے کی دولت یعنی چہرے کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ تو رخسار سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام رخسار پڑا۔
رخسار کہتے ہیں گال کو یعنی چیک کو۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ابرو، ابرو کہتے ہیں بھاؤں کو، بھاؤں یعنی جو آنکھ کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ابرو کہتے ہیں۔ قلب، قلب کا معنی ہے دل یعنی ہارٹ، اس کو ہندی میں ہردے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی جاننا ضروری ہے۔ اگر شاعری سے دلچسپی ہے، شاعری میں شوق ہے، تو یہ الفاظ تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر میں لے کر آؤں گا ایک نئی ویڈیو اسی طرح کی۔ تو اجازت دیں، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔